اصول میں عرض کرتا چلوں، آپ یاد رکھیں، ساری زندگی آپ کو فائدہ دے گا۔ اصول یہ ہے کہ جو چیز منفذ کے ذریعے، یعنی منفذ سے مراد ہے کہ جو چیز ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہو، یعنی نالی کے ذریعے ڈائریکٹ معدے میں جاتی ہو، وہ چیز کے اندر اگر کوئی شے جائے گی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ جیسے یہ منہ ہے نا، ہم منہ سے کھاتے ہیں تو یہ پوری نالی جو ہے وہ جا کر کہاں؟ معدے میں کھلتی ہے۔ یہ جو ناک ہے، اس ناک کے اندر ہم ڈراپس ڈالیں تو وہ بھی اس کا ذائقہ ہمیں گلے میں محسوس ہوتا ہے۔ تو یہ ناک، یہ منہ اور اسی طرح آنکھ، ان سب کے اندر جو وہ وینز ہیں وہ جا کر گلے میں کھلتی ہیں اور اس کے ذریعے چیز جو ہے وہ معدے میں جاتی ہے۔ تو جو چیز معدے میں جائے گی منفذ کے ذریعے سے، نالی کے ذریعے سے، اس چیز کے جانے سے، اس سوراخ کے ذریعے جانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کان کا اگر پردہ پھٹا ہوا ہے تو اس کے اندر بھی اگر کوئی دوا ڈالیں گے تو یہ بھی معدے میں جائے گی اور روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح شرمگاہ کے مقام سے اگر کوئی چیز اوپر چڑھائی جائے، جیسے بعض جس کو جو ہے وہ پہانا نہ آ رہا ہو یا کوئی دوائی وغیرہ لگائی تو اس کے ذریعے سے بھی وہ چیز جو ہوتی ہے وہ معدے میں اثر کرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر بھی مسائل ہوتے ہیں، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو اگر ان منفذ کے ذریعے ناک، یہ آنکھ، یہ کان، یہ منہ، ان کے علاوہ اگر کسی ذریعے سے کوئی چیز جسم کے اندر داخل ہو تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کہ وہ ڈائریکٹ معدے میں نہیں جائے گی، وہ خون میں شامل ہو جائے گی۔ ہم جب نہاتے ہیں یا تیل لگاتے ہیں نا تو ہمارے نہانا جو ہوتا ہے وہ جسم کو ٹھنڈا کرتا ہے۔ وہ کیوں کرتا ہے کہ یہ جو بال ہوتے ہیں ان کے اندر مسام ہوتے ہیں، ہمارے جسم کا اندر والا حصہ اس ٹھنڈک کو لیتا ہے۔ وہ ٹھنڈک پانی کی جسم کے اندر محسوس ہوتی ہے، وہ ہمارے جسم کے اندر جاتی ہے ٹھنڈک۔ وہ کیوں جاتی ہے کہ ہمارے یہ جسم کے جو ہوتے ہیں مسام، اس کے اندر وہ پانی جذب ہوتا ہے۔ تو جس طرح وضو کرتے ہیں تو پانی اندر جا رہا ہے لیکن وہ ڈائریکٹ منہ کے ذریعے نہیں جا رہا، اس وجہ سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ورنہ وہ ہمارے مسام کے ذریعے ہمارے جسم کے اندر ٹھنڈک اپنا اثر جو ہے وہ پہنچاتا ہے۔ تیل لگاتے ہیں تو وہ تیل بھی اپنا اثر پہنچاتا ہے۔ اسی وجہ سے پرانی کتب فقہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ روزے کی حالت میں اگر سانپ ڈس لے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یعنی سانپ اگر ڈسے گا تو اپنا زہر چھوڑے گا نا جسم کے اندر، تو جس طرح سانپ اپنا زہر چھوڑتا ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح انجیکشن جو ہے وہ اپنے اگر کیمیکل اندر چھوڑے تو تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ یہ ایک اصول ہے۔ تو بہرحال انجیکشن لگوانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح لوگوں میں مشہور ہے کہ سفر اگر کرنا ہو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، تو روزہ نہ رکھے۔ حالانکہ قرآن پاک میں بھی اس کی اجازت دی ہے، لیکن اس کا مسئلہ یوں نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ یوں ہے کہ اگر ایک بندے نے سحری کے وقت ختم ہونے سے پہلے سفر کر لیا، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے اس نے سفر کر لیا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی کیا ہے؟ اجازت ہے۔ لیکن ایک بندے کا سفر جو ہے وہ صبح 10 بجے ہے اور وہ اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ رہا کہ میں نے صبح سفر کرنا ہے، تو یہ جائز نہیں ہے کہ اس کا وقت شروع روزے کا اپنے شہر میں ہو چکا۔ جب بندے نے رمضان کا روزہ اپنے شہر میں پا لیا، چاہے سفر بعد میں کرنا ہے، تو اب اس کے لیے روزہ رکھنا کیا ہے؟ وہ ضروری ہے۔ ہاں، روزہ رکھنے سے پہلے ہی رات کا سفر کر رہا ہے اور اسی سفر کے دوران سحری آ گئی تو اب اس کو اجازت ہے کہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ لیکن سفر بعد میں کرنا ہے اور سحری کے وقت ہی روزہ چھوڑ کر بیٹھ جائے تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح ایک بڑا اہم مسئلہ ہے کہ اگر کسی کا روزہ ٹوٹ جائے، کسی وجہ سے بھی ٹوٹا ہے، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب اس کو کھانا پینا جائز ہو گیا، کہ چونکہ اس کا روزہ ہی نہیں رہا، روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ حالانکہ
اگر اس کا روزہ ٹوٹ بھی گیا ہے تب بھی اس کے لیے جائز نہیں کہ وہ رمضان کے دنوں میں کھانا کھائے یا پانی پیے. کیوں کہ رمضان کے دنوں کی یہ خصوصیت ہے کہ اس کے اندر کھانا پینا ہر شخص کے لیے کیا ہے؟ بند ہے، سوائے کس کے؟ مریض کے اور اس عورت کے کہ جو ناپاکی کے دنوں میں ہے. وہ کھا پی سکتے ہیں، لیکن اگر ایک بندے نے روزہ ہی نہیں رکھا، پہلی بات تو یہ، تو وہ جب جب کھائے گا تب تب اس کو گناہ ہو رہا ہے. ایسا نہیں کہ جس نے روزہ نہیں رکھا اس کو ایک گناہ مل گیا کہ بس اب کھاتا پیتا رہے. نہیں، وہ جب جب نافرمانی کرے گا تب تب اس کو گناہ مزید ملتا رہے. ایک روزہ نہ رکھنے کا گناہ اور ایک روزے کے دنوں میں کھانے پینے کا گناہ. پھر اگر سرے عام کھاتا ہے تو پھر اور زیادہ گناہ. کہ رمضان کے دن کی بھی کیا ہے؟ حرمت ہے کہ اس کے اندر روزے کے سامنے، روزہ داروں کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے اور رمضان کے دنوں میں یہ کھاتے پیتے رہنا یہ جائز نہیں ہے. اگرچہ روزہ ٹوٹ بھی گیا، روزہ ٹوٹ گیا پھر بھی شام تک بھوکے رہنے کا حکم ہے. اسی طرح اگر عورت رمضان کے دنوں میں پاک ہوئی، صبح 12 بجے عورت جو ہے وہ ناپاکی کے دنوں سے پاک ہو گئی، اب اس کے لیے بھی یہ نہیں ہے کہ وہ کھاتی پیتی رہے چونکہ اس کا روزہ ہی نہیں، بلکہ اس کے لیے ہے کہ اب افطار تک وہ کھا پی نہیں سکتی. کیوں کہ رمضان کی اب حرمت آ گئی. جب تک یہ ناپاکی کے ٹائم پہ تھی شریعت نے اجازت دی، لیکن جیسے ہی پاک ہوئی رمضان کے روزوں کی اس کے اندر آ گئی، اہلیت آ گئی، تو شریعت نے فوراً اس کے اوپر کیا کیا کہ اب رمضان کے دنوں میں کھانا پینا تمہارے لیے جائز نہیں ہے، شام تک بھوکی پیاسی رہو. تو روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کھاتے پیتے رہو، تب بھی بھوکے رہنا شام تک کیا ہے؟ یہ ضروری ہے. یعنی اگر ایک بندہ کلی کر رہا ہے اور کلی کرتے کرتے اگر پانی اس کے حلق میں چلا گیا، غلطی سے چلا گیا، اب کئی سمجھتے ہیں کہ غلطی سے چلا جائے تو کوئی نہیں، بھولے سے چلا جائے تو معاف ہے، غلطی سے گیا تو پھر معاف نہیں ہے. یہ یاد رکھیے. ایک ہے کہ بندہ روزہ ہی بھول گیا اور کلی کرتے کرتے اس نے کہا کہ گرارا بھی کر لیا اور بعد میں یاد آیا میرا تو روزہ تھا، اس صورت میں معافی ہے. لیکن ایک بندے کو پتہ ہے میرا روزہ ہے اور وہ کلی کر رہا ہے اور کلی کرتے کرتے غلطی سے پانی کا کوئی گھونٹ اس کے حلق میں چلا گیا، اب اس کا روزہ گیا ٹوٹ. اب اس کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ کھاتا پیتا رہے، حالانکہ روزہ ٹوٹ گیا ہے لیکن پھر بھی افطار تک بھوکا پیاسا رہے گا. اسی طرح ہمارے یہاں یہ بہت عام ہے کہ بندہ ذرا سا بیمار ہو یا بوڑھا ہو تو وہ کہتا ہے کہ جی میں اپنے حصے کا روزہ کسی اور کو رکھوا رہا ہوں، اور اس کو وہ پیسے دے دیتا ہے، کھانے پینے کے اخراجات ڈال دیتا ہے، کہتا ہے جی میرے حصے کا وہ روزہ رکھ کرے ہیں، سارے کام آیا کرے تھے روزہ دے حصے کا کوئی اور رکھے، ٹھیک پیسے بھی کوئی اور پھاڑ لوے اندے سے. ایسا نہیں ہے. ہر بندے کے اوپر اپنی اپنی عبادات جو ہیں یہ فرض ہے. جس بندے نے اس کے حصے کا روزہ رکھنا ہے اس نے اپنا نہیں رکھنا. عبادات میں کوئی بندہ جو جسمانی عبادت ہو اس میں کوئی بندہ کسی کو اپنے بدل میں نہیں رکھ سکتا. ہاں مالی معاملہ ہو تو اس میں ہو سکتا ہے کہ یار میرے حصے کا تم فدیہ دے دو، میرے حصے کی تم زکوٰۃ دے دو، اور وہ اس کے حصے کی زکوٰۃ دے سکتا ہے، اس کے حصے کا فطرہ دے سکتا ہے. لیکن جو خالص جسمانی عبادت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ بندہ اپنے حصے کا کسی اور کو نہیں رکھوا سکتا. ہاں حج کے معاملے میں ہے کہ اگر ایک بندہ اپاہج ہے، وہ چل ہی نہیں سکتا، تو وہ اپنے حصے کا کسی اور کو حج کروا سکتا ہے. کہ حج کے اندر دو چیزیں جمع ہوتی ہیں، جسمانی عبادت بھی اور مالی عبادت بھی. تو جو خالص جسمانی عبادت ہے وہ کسی اور کو نہیں رکھوا سکتے. کہ جس طرح نماز ہمارے حصے کی کوئی اور نہیں پڑھ سکتا تو ہمارے حصے کا کوئی اور روزہ نہیں رکھ سکتا. اسی طرح لوگ فدیہ دے دیتے ہیں کہ چلو جی میں فدیہ دے رہا ہوں. فدیہ بھی ہر بندہ نہیں دے سکتا. فدیہ اس بندے کے لیے ہے جو 80 سال کا بوڑھا ہے، اور 80 سال کا ہونے کے ساتھ یہ بھی شرط ہے کہ وہ نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں کسی صورت روزہ نہیں رکھ سکتا، نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں.
سردیوں میں بھی ہفتے میں ایک ایک کر کے وہ نہیں رکھ سکتا، تو اس صورت میں اس کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ فدیہ دے۔ ہر کسی کے لیے اجازت نہیں ہوتی کہ 50-60 سال والا بندہ آرام سے گھر بیٹھا مزے سے کھاتا رہے ہو کہ جی میں فدیہ دے رہا ہوں۔ یہاں تک لکھا ہے کہ جو بندہ حج حرام ہے، جو مزدور جس طرح ہوتے ہیں، یہ رمضان کے دنوں میں اگر پانی یا کھانا مانگے تو اس کو کھانا اور پانی دینا بھی گناہ ہے۔ اسی طرح گھر کا وہ فرد جو بلا وجہ روزہ نہیں رکھتا، اس کو کھانا پکا کر دینا، اس کو رمضان کے دنوں میں پانی پلانا، یہ بھی گناہ ہے کہ گناہ کے کاموں میں کیا ہے؟ تعاون ہے۔ تو کئی جو ہوتے ہیں وہ لوگوں کو پانی پلا رہے ہوتے ہیں رمضان میں بھی، سمجھ لیں جی ثواب ہے، چلو یار کسی کو پانی پلانا بھی، حالانکہ عام دنوں میں پانی پلانا ثواب، اور رمضان میں وہی پانی پلانا کیا ہے؟ گناہ ہے۔ کیوں؟ کہ گناہ کے کاموں میں تعاون ہے، مدد ہے۔ جس طرح پیشہ ور بھکاریوں کو دینا کیوں گناہ ہے؟ اس وجہ سے گناہ ہے کہ یہ پیشہ ور ہے، یہ اسی طرح مانگتے رہتے ہیں کہ لوگ دیتے ہیں، اگر یہ لوگ دینا چھوڑ دیں تو یہ مانگنا چھوڑ دیں۔ لوگوں کو اگر پتہ ہو کہ اگر میں نے روزہ رکھا تو ٹھیک ہے، اگر نہ رکھا تو مجھے کسی جگہ سے کھانے پینے کی کوئی شے نہیں ملے گی، تو وہ کبھی بھی نہ روزہ چھوڑے۔ جب اس کو پتہ کئی ہوٹل پھر رہے ہیں، کئی بیکریاں جو ہیں اس کے اندر بند مکھن مل رہا ہے، کئی سموسے کھلا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو وہ تو اسی طرح پھر رکھتا ہے کہ مجھے کھانے پینے کو مل جائے گا۔ تو یوں کئی غلط فہمیاں ہیں روزے کے دنوں میں کہ جس کے بارے میں نے مختصر بیان کیا۔ تفصیل کے لیے امیر اہل سنت کی کتاب فیضان رمضان اس کا مطالعہ کریں۔ اسی طرح زکوٰۃ کے اندر بھی غلط فہمی ہے۔ زکوٰۃ کے اندر غلط فہمی ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یکم رمضان ہی کو زکوٰۃ دینا ضروری ہوتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ ہر بندے کا اپنا اپنا سال ہے۔ جس بندے کے پاس جس اسلامی تاریخ کو زندگی میں پہلی مرتبہ نصاب جتنی رقم آئی، 52.5 تولے چاندی جتنی رقم آئی، تو اس کے اوپر اس اعتبار سے سال شروع ہوگا، اور اسی اعتبار سے جب سال ختم ہوگا تو وہ اپنی زکوٰۃ نکالے گا۔ ہر بندہ یکم رمضان کو ہی زکوٰۃ نکالے یہ ضروری نہیں ہے، اور ہر بندے کی اسی کے مطابق زکوٰۃ ٹھیک بھی بنتی ہو یہ بھی ضروری نہیں۔ مثال ہے، ایک بندہ ہے اس کے پاس 15 شعبان کو زندگی میں پہلی مرتبہ پیسہ آیا، 1,20,000 کے قریب اس کے پاس پیسہ آیا۔ اب جب اگلا سال 15 شعبان وہی وقت آئے گا تو اس کا سال پورا ہو گیا۔ اب اس نے اس 15 شعبان میں جو سونے کا ریٹ چل رہا ہوگا، جو اس کے پاس تجارت کا مال ہے اس کے مطابق ریٹ چل رہا ہوگا، اس نے اس کے مطابق زکوٰۃ نکالنی ہے۔ اب اگر وہ لیٹ کرتا ہے 15 شعبان، لیکن وہ کہتا ہے میں یکم کو ہی دینی ہے، ایک جب وہ یکم تک لیٹ کرتا ہے تو یہ لیٹ کرنا بھی گناہ ہے۔ زکوٰۃ جب سال پورا ہو جائے تو فوراً ادا کرنا کیا ہے؟ یہ واجب ہے۔ اگر تاخیر کی تو گناہ ہے۔ ایڈوانس میں دے سکتے ہیں زکوٰۃ، ابھی سال پورا نہیں ہوا تو ایڈوانس میں تھوڑی تھوڑی کر کر دیتے ہیں، لیکن جیسے ہی سال پورا ہوا اب تھوڑی تھوڑی کر کر نہیں دے سکتے، اب کیا ہے؟ فوراً ادا کرنا یہ ضروری ہے۔ اب اگر وہ لیٹ کرتا ہے، ایک تو لیٹ کا گناہ، اب جب یکم رمضان کو وہ حساب لگاتا ہے تو ہو سکتا ہے سونے کا ریٹ کم ہو گیا، ہو سکتا ہے جو چیزیں اس کے پاس پڑی ہیں اس کا ریٹ کم ہو گیا، اب اس کی زکوٰۃ کیا ہو جائے گی؟ کم ہو گئی۔ تو جس سال میں اس کے اوپر سال پورا ہو رہا تھا اس میں زکوٰۃ زیادہ بنتی تھی، اس نے تاخیر کی، گناہ کیا، اب حساب لگایا تو زکوٰۃ کم ہو گئی، یہ بھی گناہ ہو گیا۔ تو ہر بندہ اپنے اپنے سال کے حساب سے زکوٰۃ دے گا۔ ہاں رمضان میں اگر کوئی بندہ ایڈوانس میں زکوٰۃ دینا چاہے کہ اس کا سال جو ہے وہ ابھی بعد میں آ رہا ہے، لیکن وہ رمضان میں کہتا ہے کہ چلو یار زیادہ ثواب ہے میں رمضان میں دوں، تو ایڈوانس دے سکتا ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ رمضان ہی میں زکوٰۃ نکالے چاہے اس کا سال کبھی بھی پورا ہو رہا ہو۔ تو یہ ایک لوگوں کے اندر غلط فہمی ہے زکوٰۃ کے اعتبار سے۔ دوسری یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ زکوٰۃ تب ہی ادا ہوگی کہ جب اس کو بتا کر دی جائے کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے، یہ بتانا ضروری ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ زکوٰۃ اگر کسی آپ مستحق کو دے رہے ہیں کہ جب وہ سید زادہ نہیں، جب وہ صاحب نصاب نہیں، تو پھر اس کو بتانا بھی ضروری نہیں، تحفہ کہہ کر بھی دے سکتے ہیں۔
زکوٰۃ میں بتانا ضروری نہیں ہے. لوگوں میں غلط فہمی ہے کہ شاید بتانا ضروری ہے. ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید بیوہ ہی کو زکوٰۃ لگتی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے. جو بھی مستحق زکوٰۃ ہے اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، چاہے وہ بیوہ ہے، چاہے وہ شادی شدہ ہے، چاہے جو بھی ہے. جو مستحق زکوٰۃ ہے، جس کے پاس نصاب جتنی رقم نہیں، یعنی جس کے پاس 52.5 تولے چاندی، نہ 52.5 تولے چاندی ہے، نہ 52.5 تولے چاندی جتنی مالیت ہے، پیسہ ہے 1,20,000 تقریباً بنتی ہے، نہ ہی 1,20,000 کی حاجت سے زائد چیزیں پڑی ہوئی ہیں گھر میں. صرف ایک گھر ہے، ایک سواری ہے، چند استعمال کی چیزیں ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی پلاٹ، کوئی گھر میں فالتو چیزیں، کوئی گھر میں شوقیہ لیپ ٹاپ، کمپیوٹر، اس طرح کی چیزیں نہیں ہیں کہ جن کی مالیت 1,20,000 بنتی ہے، تو اس کو ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور دینے میں بتانا ضروری نہیں ہے. اسی طرح یہ سمجھا جاتا ہے کہ زکوٰۃ بس امیروں کے اوپر ہی فرض ہے، جس کے پاس بہت پیسہ ہے، ہر بندے کے اوپر فرض نہیں ہے. اسی طرح فطرے کے بارے میں، اسی طرح قربانی کے بارے میں بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس کے پاس ٹھیک ٹھاک پیسہ ہو، گاڑی ہو، بنگلہ ہو، اسی کے اوپر زکوٰۃ، فطرہ، قربانی سارا کچھ فرض ہے، میں تو بڑا غریب سا آدمی. حالانکہ ایسا نہیں ہے. جس کے پاس بھی 1,20,000 روپیہ ہے، بینک میں پڑا ہوا ہے یا اپنے کاروبار میں اس نے لگایا ہوا ہے 1,20,000، 1,20,000 پرچون کی دکان پہ بھی، اگر چھوٹی سی دکان پہ بھی لگا ہوا ہے، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. اس کے اوپر قربانی بھی واجب ہے، اس کے اوپر فطرہ بھی واجب ہے. حالانکہ وہ بظاہر اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے کہ میں تو غریب آدمی، میرے اوپر نہیں ہے. تو جس کے پاس بھی شریعت نے نصاب کی مقدار مقرر کر دی حدیثوں میں، 7.5 تولے سونا ہے یا 52.5 تولے چاندی ہے. آج کل چاندی بہت سستی ہے، اس لیے وہی معیار ہے. تو 1,20,000 روپے تقریباً جس کے پاس پڑے ہوئے ہیں، اس نے کمیٹی میں دیے ہوئے ہیں، اس نے بینک میں رکھے ہوئے ہیں، اس نے اپنے کاروبار میں لگائے ہوئے ہیں، تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے. چاہے وہ اپنے آپ کو غریب سمجھتا ہے یا غریب یا امیر جو بھی ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا فرض ہے. اسی طرح کئی لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ جو عورت استعمال کرتی ہے نا سونا، اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. تو سونا چاہے استعمال کر رہے ہوں یا استعمال نہ کر رہے ہوں، چاہے ڈلی کی شکل میں ہے، چاہے زیورات کی شکل میں ہے، چاہے کسی بھی شکل میں ہے، سونے کے اوپر، چاندی کے اوپر زکوٰۃ ہر صورت فرض ہے، چاہے استعمال میں ہے چاہے نہیں ہے. یہ غلط فہمی جو مشہور ہے نا کہ جس کے استعمال میں ہو اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، جو فالتو پڑے ہوئے ہیں اس کے اوپر ہے. پیسہ، سونا، چاندی، یہ چاہے جس مرضی حالت میں ہے، چاہے فالتو ہے چاہے ضرورت ہے، ہر صورت ان چیزوں کے اوپر کیا ہوتی ہے؟ وہ زکوٰۃ ہوتی ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں اس کے اوپر قرض ہیں، جو بل آ چکے ہوئے ہیں، جو فیسیں آ چکی ہوئی ہیں، ان کو نکالنے کے بعد جو بچے گا اس کے اوپر زکوٰۃ ہوگی. لیکن ایسا نہیں ہے کہ بندہ ویسے ہی پیسہ رکھے ہو کہ جی یہ تو میں نے اپنی بچی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے تو اس لیے اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں، ایسا نہیں. اسی طرح اگر کسی نے حج کے لیے پیسے رکھے ہوئے ہیں اور سال پورا ہو گیا ہے تو اس کے اوپر بھی قربانی، زکوٰۃ کے احکام آ جائیں گے، حالانکہ اس نے نیک کام کے لیے رکھی ہے. لیکن شریعت نے جو معیار دیا ہے ہم اس کو فالو کریں گے. اللہ کی راہ میں جب دیں گے تو مال میں کمی نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر عطا کیے گا. رب کے دیے ہوئے سے ہی دینا ہے. تو کئی لوگ اس طور پہ بھی زکوٰۃ صحیح نہیں دیتے. اگر پاکستان میں اگر 20% لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں نا، سارے نہیں دیتے، 20% اگر بالفرض زکوٰۃ دیتے ہیں تو اس میں 10% ایسے ہیں جو صحیح طریقے سے نہیں دیتے، صحیح طریقے سے نہیں دیتے، جتنی دینی ہے اتنی نہیں دیتے، اور جن کو دینی ہے ان کو نہیں دیتے، صحیح مستحق تک بھی نہیں پہنچاتے. کئی لوگ اپنے اسپتالوں میں دے دیتے ہیں، اسکولوں میں دے دیتے ہیں، ادھر ادھر بھی زکوٰۃ دے دیتے ہیں. حالانکہ اسکولوں والے، اسپتالوں والے یہ زکوٰۃ کو صحیح طریقے سے استعمال کریں یہ ضروری نہیں. موسٹلی یہ صحیح طریقے سے زکوٰۃ کو استعمال نہیں کرتے اور لوگوں کی زکوٰتیں
خراب ہو رہی ہے۔ آپ اگر کسی مدرسے میں بھی زکوٰۃ دیں تو بتائیں کہ یہ رقم کیا ہے، یہ زکوٰۃ کی ہے، تاکہ وہ اس کا پھر اسی مطابق استعمال کرے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ دعوت اسلامی جب بھی زکوٰۃ یا فطرہ یا جو بھی اکٹھی کرتی ہے تو وہ الگ الگ خانے رکھتی ہے کہ نفلی اس میں ڈالیں اور زکوٰۃ و فطرہ اس کے اندر ڈالیں، کہ اس کا محمل اور ہے، اس کا حل اور ہے، اس کو کسی اور طریقے سے خرچ کرنا ہوتا ہے اور نفلی چندے کو کسی اور طریقے سے خرچ کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی زکوٰۃوں کو صحیح طریقے تک بھی پہنچائیں، پہلے اس کا طریقہ کار پوچھیں کہ بھائی آپ زکوٰۃ تو لے رہے ہو، کس طرح خرچ کرتے ہو، اسے پوچھیں۔ اگر وہ صحیح طریقے سے خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا تو کسی عالم سے پوچھیں کہ یہ جو طریقہ بتا رہے ہیں یہ ٹھیک ہے یا نہیں۔ میں نے کئی ایسے اسپتال والے دیکھے، امیر لوگ جو کروڑوں روپے اپنی زکوٰتیں اسپتالوں میں دیتے ہیں، جب ان کو مسائل بیان کیے تو وہ مجھے لے کر بیٹھ گئے، وہ کہتے ہیں حضور ہم تو کئی سالوں سے اسی طرح زکوٰتیں دے رہے۔ تو صحیح طریقے سے زکوٰۃ دینا یہ بھی ضروری ہے۔ تو اس دور میں آپ اپنی زکوٰۃ کو، اپنے روزوں کو بچائیں، دین کا علم حاصل کریں۔ اور دین کا علم حاصل کرنا بڑا آسان ہے، نیٹ کے اوپر دعوت اسلامی کا اتنا لٹریچر پڑا ہوا ہے، اور بھی سنی علماء نے اتنا لکھا ہے، کچھ پڑھیں۔ کوئی روزہ اگر رکھا ہے، سارا دن بھوکے پیاسے رہے ہیں تو صحیح طریقے سے تو روزہ رکھیں۔ اسی طرح اگر زکوٰۃ دینی بھی ہے اللہ کی راہ میں تو صحیح طریقے سے دی جائے، مستحق تک پہنچائی جائے، تاکہ آپ کی زکوٰۃ بھی ادا ہو اور پوری زکوٰۃ دی جائے، سوچ سمجھ کر دی جائے۔ اور اس دور میں جیسا کہ پہلے بھی کئی مرتبہ عرض کیا ہے کہ آپ کی زکوٰۃ کے مستحق سب سے زیادہ مدارس ہیں، جامعات ہیں، کہ جہاں حافظ عالم بن رہے ہیں، جس کو کوئی حکومت سپورٹ نہیں کرتی، لیکن آپ لوگوں کا تعاون جو ہے اس کی وجہ سے وہ سب کچھ چل رہا ہے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے سینکڑوں ہزاروں مدارس جامعات ہیں، اور لاکھوں کے اعتبار سے طلباء کرام جو ہیں وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، اور یہ سب آپ لوگوں کے تعاون سے ہی چل رہا ہے۔ جس طرح ملکی حالات تنگ ہوئے ہیں، لوگوں کے کاروبار میں مسائل آئے ہیں، اسی طرح دعوت اسلامی کو بھی مسائل آئے کہ دعوت اسلامی کے پاس اب بعض دفعہ ایک مہینے کی تنخواہ بھی لوگوں کو، اپنے ملازمین کو دینے کے لیے نہیں ہوتی۔ اپنے ابھی کئی مدارس، کئی جامعات مزید بنانا روک دیے گئے ہیں کہ اتنے ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے۔ مزید داخلے بھی فی الحال کئی جگہوں پہ روک دیے ہیں کہ اپنے میں بھی نئے داخلے بھی نہیں لینے، کہ ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے۔ اتنا اخراجات بڑھ چکے ہیں کیونکہ لوگوں کے گھر کی مسائل کی وجہ سے، کاروبار کے مسائل کی وجہ سے انہوں نے بھی عطیات کم کر دیے، تو ہمارے لیے بھی آزمائش ہوگی۔ یہ ہمارا نہیں، کئی تنظیمیں جو ہیں وہ بھی پریشان ہیں کہ عطیات جو ہیں وہ کم ہوئے ہیں۔ تو بہرحال آپ پہلے اپنے خاندان میں دیکھیں، جہاں کوئی آپ کے خاندان میں مستحق ہے تو پہلے اس کو پریفر کریں۔ یہ دعوت اسلامی بھی آپ کو کہتی ہے کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ پہلے اپنے خاندان والوں کو دیکھیں، اس کے بعد آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں۔ دعوت اسلامی کو آپ کی اس دور میں ضرورت ہے تاکہ یہ دین کا جو کام ہے یہ بڑھتا رہے، علماء بنتے رہیں، حفاظ بنتے رہیں، دعوت اسلامی کئی ممالک میں اپنا اسی طرح کام جو ہے وہ کرتی رہے، دین کا کام ہوتا رہے۔ تو آج انشاءاللہ عز و جل مسجد کے باہر دعوت اسلامی کی جولی لگے گی، آپ اس میں تعاون فرمائیے۔ جو مسجد کی جولی ہوگی یہ مسجد کے کاموں کے لیے ہوگی، اور جو مسجد کے باہر جولی لگے گی یہ آپ لوگوں کے تعاون کے لیے ہوگی۔ اگر آپ اس میں زکوٰۃ یا فطرہ دینا چاہیں تو وہ مینشن کر دیں کہ یہ میری زکوٰۃ ہے یا میرا فطرہ ہے، تو پھر وہ اس کو الگ کر لیں گے۔ بقیہ آپ دعوت اسلامی کے ساتھ تعاون کریں کہ حدیث پاک میں فرمایا گیا کہ ایک دور آئے گا کہ درہم اور دینار کے بغیر دین کا کام نہیں ہوگا۔ آج وہی دور ہے کہ آقا علیہ السلام نے 1400 سال پہلے کہا دین کا کام بغیر درہم اور دینار کے نہیں ہوگا۔ اگر ہم نے حج عمرہ کرنا ہے تو ہمیں لاکھوں روپے چاہیے، اگر ہم نے مسجد بنانی ہے تو اس کے لیے بھی لاکھوں روپے چاہیے، ہزاروں روپے۔ عام مسجد میں بھی بل وغیرہ کے اخراجات ہوتے ہیں، حالانکہ نماز پڑھنی ہے۔ پہلے زمانوں میں تو بغیر پنکھوں کے، بغیر جو ہے وہ دیگر چیزوں کے نمازیں پڑھی جاتی تھیں، مٹی کے اوپر نماز پڑھتے تھے۔ آقا علیہ السلام کی پیشانی مبارک، ناک مبارک پر مٹی لگ جاتی تھی، مسجد کے اندر پتھر پڑے ہوتے تھے، کوئی چٹائی وغیرہ بھی نہیں ہوتی تھی۔ تو اس طرح پہلے زمانوں میں چلتا رہا، لیکن آج جس طرح ہم اپنی مساجد کو آباد کرنے کے لیے ہمیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اسی طرح دینی کاموں کے لیے بھی، مدارس کے لیے بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو مل جل کر دعوت اسلامی اور دیگر
سنی مدارس کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے روزوں اور اپنی زکاتوں کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ابھی اذان ہوگی، اس کے بعد